بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس بندے کی توحید اور قرآن فہمی کا لیول چیک کریں۔ مولانا بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا تو ویسے ہی شرک بن جاتا ہے۔ ہمارا مولا تو اللہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں خود انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو مولانا ہے، انت مولانا، ایگزیکٹ سیم ورڈ آیا مولانا۔ مولانا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ انہوں اپنے آپ کو مولانا کہلواتے ہیں، اور جو مولوی لوگ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین دیکھیں اس بندے کے علم کا لیول دیکھیں، قرآن فہمی کا لیول دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، علمان والحفیظ۔ بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ جو لفظ ایگزیکٹ قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ اگر غیر اللہ کے لیے استعمال ہو تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ اور علماء کو نہ جانے کیا کیا الفاظ، دین فروش مولوی اور فلانے فلانے، یہ جناب ان کی قرآن فہمی ہے۔ حالانکہ اس بندے نے قرآن پڑھا ہوتا نا تو اس طرح کی بے وقوفی اور جہالت والی بات نہ کرتا۔ قرآن کریم کے اندر پہلی جو آیت ہے بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہ هو السمیع البصیر، اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اور سورہ انسان یا سورہ دہر، دو نام ہے سورہ کے، اس کی آیت نمبر 2 میں یہی ایگزیکٹ الفاظ اللہ انسان کے لیے استعمال فرما رہے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ سمیع انسان بھی ہے، بصیر انسان بھی ہے، اللہ بھی ہے، اور شرک کوئی نہیں ہے۔ کیا قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ ادھر جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوئے وہی قرآن کریم انسان کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو آپ کو مشورہ ہے، باقیوں کی توحید کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ کانوں میں تو کوئی شیشہ وغیرہ پگھلوا کے ڈلوا لیں تاکہ آپ کی توحید تو بچ جائے نا، کان بند ہو جائیں، سماعت آپ کی بند ہو، آپ سمیع نہ رہیں، اور آنکھوں میں سلائیاں وغیرہ پھروا لیں کوئی گرم کر کے تاکہ آپ کی توحید بچ جائے، کیونکہ آپ بصیر ہوں گے تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اور دین فروشی والا بھی فتویٰ آپ کا لگ جائے گا جو آپ نے علماء پر لگوایا۔ اور اسی طرح سورہ طارق کے اندر اللہ کی صفت حافظ بیان کی گئی، کیا یہ گلی گلی میں حافظ پھریں یہ شرک ہے؟ اور جو لوگ حافظ بنا رہے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال اتنے حفاظ نکالے، وہ سارے شرک پہ فخر کر رہے ہیں، تو پھر آپ مہربانی فرمائیں نا بلڈوزر لے کے یہ مدارس جو شرک کے اڈے ان کو ختم کر دیں، آپ کا یہ احسان ہوگا امت پہ، ظاہر ہے یہ جو شرک ہو رہا ہے آپ کے نزدیک۔ اور اسی طرح کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں اللہ کی صفت وکیل استعمال نہیں ہوئی؟ وہاں پہ آپ پڑھ لیں اور جائیں صبح کچہری، آپ کو پتہ چلے کتنا شرک ہو رہا ہے، وکیل ہی وکیل ہے، وہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، آپ کے مطابق تو سارا شرک ہو رہا ہے، صبح اس شرک کا تو کچھ کر دیں۔ آپ کی مہربانی، آپ کو بس مولانا ہی نظر آتے دین فروش، باقی تو لگے پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں جو لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو اور وہی اللہ کے لیے استعمال ہو تو آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ یہ آپ کی توحید کا لیول ہے اور آپ کی قرآن فہمی کا لیول ہے۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں قرآن کریم کے اندر، اور کوئی نہیں، قرآن کریم کے اندر سورہ غافر کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے اپنی صفت بیان کی، هو الحی، اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے، تو آپ بھی تو زندہ ہیں، تو مہربانی فرمائے کہ امت پہ ذرا فوت ہو جائے۔ دو فائدے ہوں گے اس سے، ایک تو آپ کی توحید بچ جائے گی اور ایک ہماری ایسے توحیدی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی اگر یہ احسان امت پہ کر لینا تو بڑے سارے امتی سرکار کے بچ جائیں گے شرک کے فتوے سے، آپ تشریف لے ہی جائیں، بڑی تبلیغ ہوگی ہے آپ کی مہربانی۔ آپ اب قبر میں ٹرانسفر ہو جائیں تاکہ آپ کی توحید بھی تو بچ جائے نا، آپ بھی زندہ پھریں، اللہ بھی زندہ ہے۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ جیسے اللہ زندہ ہے ویسے انسان زندہ ہے، جیسے اللہ حافظ ہے ویسے انسان حافظ ہے، جیسے اللہ سمیع ہے ویسے انسان سمیع ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ حقیقی طور پہ ساری صفات کا مالک اور انسان اللہ کی عطا سے ہے، اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ذرا مولانا کی بھی وضاحت کر لیتے کہ اللہ حقیقی طور پہ مولانا ہے اور باقی یہ جو علماء بیچارے ہیں یہ اللہ کے بنانے سے مولانا ہے۔ نہیں، علماء کو رگڑنے کے لیے اور اپنی گلابی توحید سنانے کے لیے آپ نے یہ نعرہ لگایا جو کہ سراسر آپ کی جہالت پہ دلالت کرتا ہے۔ اور یہی الفاظ میں آپ کو حدیث پاک سے سناتا ہوں، سنن کبریٰ میں حدیث نمبر 15774 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید کو یہی لفظ ارشاد فرمائے، انت اخونا و مولانا۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ دیکھ لیں حدیث وہاں پر موجود ہے، انت اخونا و مولانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تو آپ کی توحید کدھر گئی بھائی؟ سرکار ایک صحابی کو مولانا فرما رہے ہیں جس میں آپ کو شرک نظر آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ نے کیا دین کی خدمت کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک آپ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ یہ تو سرکار نے لفظ صحابی کو فرمایا ہوا ہے اور اللہ نے بھی نہیں روکا اس وقت، جبریل بھی کوئی نہیں آیا کہ یہ مولانا تو نہیں کہنا چاہیے تو شرک بن جاتا ہے۔ بس آپ کو بڑی توحید سمجھ آئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک یہ مسئلہ جو آپ فرما رہے ہیں رسول نے بیان کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مسئلہ بیان کیا، اور نہ ہی صحابہ کو اس میں تشویش ہوئی۔ آپ کو بس توحید سمجھ آ گئی اور آپ نے آگے بڑا نکتہ بیان کر دیا ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نے نئی تحقیق جناب ایجاد کر دی ہے کہ یہ جناب دین فروش مولوی ہیں، اپنے آپ کو مولانا لکھواتے ہیں، لہذا یہ کیا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو قرآن کو سمجھنے کی اور پھر سمجھانے کا شوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔